بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رمضان المبارک اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ، خاص عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج مہنگائی کے دور میں، آج تنگ دستی کے دور میں، آج پریشانیوں کے دور میں یہ وظیفہ پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جو بندہ آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار میں ترقیاں، عروج، کامیابیاں آ جائیں گی، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا۔ آپ کے گھر میں موجود جوان بیٹے جن کو نوکری نہیں مل رہی، بے روزگار ہیں، روزگار مل جائے گا۔ آپ کے گھر میں جن کی اولاد نہیں، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کام ہوتے رہ جاتے ہیں، کام یقینی طور پر ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی کسی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی ان تمام مسائل میں سے کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو آج 15 رمضان المبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جب کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک جائے، کوئی وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ کر تھک جائے، جب کوئی غربت، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے بے بس ہو جائے، جب کسی کے گھر میں ایک وقت کے کھانے کو ہو اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑے، یعنی جب کوئی بندہ بند گلی میں چلا جائے تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو آپ کے ہاتھ سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی ایسی رہنمائی فرمائے گا، آپ اپنے پیروں پر چل کر کامیابی کی طرف نکل پڑیں گے۔ اگر اللہ رب العزت نے چاہا، ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جب کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک جائے، جب کوئی وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ کر تھک جائے، جب کوئی غربت، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے بے بس ہو جائے، جب کسی کے گھر میں ایک وقت کے کھانے کو ہو اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑے، یعنی جب کوئی بند گلی میں چلا جائے تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو آپ کے ہاتھ سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی ایسی رہنمائی فرمائے گا کہ آپ اپنے پیروں پر چل کر کامیابی کی طرف نکل پڑیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے تو ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی میں چلا جائے گا۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس کے گھر میں تنگ دستیاں تھیں، غربت ختم ہو گئی، آج وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں، واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جب وہ لوگ اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں، جب بہت سے بے اولاد جوڑے اس وظیفے کو پڑھ کر اولاد پا سکتے ہیں، بے روزگار پا سکتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے تھے، کاروبار میں ترقی پا سکتے ہیں، تو پھر آپ کی اور میری حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ ہم بھی تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، یا جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی ہیں، وہ ایک بار اس وظیفے کو پڑھیں اور آج ہی آپ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے، اس آسمودہ وظیفے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں یا کئی ہفتوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ رب العزت سے ایک ہاتھ سے مانگتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں آپ کی تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ آج رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس وظیفے کو پڑھ کر رب سے اپنی حاجت، ہر بات منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا۔ آج لوگوں وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں رب کعبہ سے حاجات پوری کروانی نہیں آتی۔ جس طرح صحابہ کرام اپنی حاجات کو اللہ سے پوری کرواتے تھے، پیغمبر پوری کرواتے تھے، وہ بھی اللہ کے ناموں کو پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ بھی ان قرآنی صورتوں کو پڑھتے۔ لیکن آج ہم بھی ان وظائف کو پڑھتے ہیں، ہمارے وظائف میں وہ تاثیر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ایک تو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، دوسرا اس رب کریم سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں اپنے تمام ناظرین کو وظیفے پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آج چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے ہیں،
جہاں سے آپ کا تعلق ہے، جس جگہ سے آپ ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 15 تاریخ اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایسے بہت سارے وظائف، بہت سارے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر ملک اسلامک اسٹوڈیو پر کیے جاتے ہیں۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیے۔ آج 15 رمضان المبارک اتوار کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھیں، اور درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، کسی نہ کسی مصیبت سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ تو آج آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مقصد ہے، آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، بے روزگار ہیں، روزگار مانگ لیں، اور نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، یا من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی بڑی سی بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے، اور اس عمل کو پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ بس آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیات کا ہے۔ وہ قرآنی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے وہ رکاوٹیں، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ تنگ دستیاں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، اس آیت کو پڑھنے سے وہ غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، تو عمل کو توجہ سے سنیے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہوگی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا۔ صرف 7 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ رب کے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت اور برکت سے بہترین سے نوازتی ہے۔ پھر رزق دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے غیب سے دینے والی ذات۔ ہم میں سے اکثر لوگ وظائف کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی روزگار کے لیے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، نوکری کے لیے، یا کسی بھی رکاوٹ اور بندش سے نجات کے لیے پڑھتے ہیں۔ یا رزاق کو پڑھنے والا
اللہ رب العزت سے مانگ کر تو دیکھے۔ میرا رب کہتا ہے تو یا رزاق کو پڑھ کر مانگتا ہے چلا جا، میں اتنا نوازوں گا کہ تم مانگنے والے اس سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر فقیری سے بادشاہ بن جاؤ گے تو یا رزاق کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نام پڑھنا ہے، وہ یا فتاح ہے۔ رب کریم نے اپنے یا نام فتاح کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم ہے اس نام کی، یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، خزانے بھی مانگے تو میرا رب اس کو خزانے بھی دینے پر قادر ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی کسی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی سے اپنی کوئی حاجت کوئی بات منوانا چاہتا ہے، وہ یا رزاق کو یا فتاح کو پڑھ کر آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یا رزاق کو پڑھنے سے اللہ کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یا رزاق یا فتاح صرف 11 بار پڑھنے ساتھ ہی آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جو کہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آخری نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک زبر پر 10 نیکیاں، ایک زیر پر 10 نیکیاں اور ایک پیش پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ تو پھر رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ جب آپ اس مبارک مہینے میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو سوچئے آپ کو کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت خاص، اس سورت کو پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لیتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے آج سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آج کے اس عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، 1 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنا ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ وظیفہ آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اب فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ذکر کیا کریں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیجئے گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ راضی ہو جائے گا، اور آپ کو اتنا نوازے گا آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام دوست و احباب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ جزاک اللہ۔